العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وآلہ المجتبی اما بعد. گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ ہر کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے ہوتی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ، اور الحمدللہ سے بھی اکثر مصنفین کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بعض روایات میں بے بسم اللہ کی جگہ بحمد اللہ کا لفظ آیا ہے. یہ حدیث ابتدا بھی کہلاتی ہے اور حدیث بسملہ و حدیث حمدلہ بھی کہلاتی ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ اس حدیث کو ہمیں فنی اعتبار سے جاننا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بعض محدثین نے اس کو صحاح میں شامل کیا ہے، بعض نے حسان میں، اور اکثر محدثین نے ضعاف میں شامل کیا. ہمیں فنی اعتبار سے جاننا ہے اور محدثین کی تحقیق کی تفصیل کے اعتبار سے جاننا ہے کہ یہ حدیث کیا بنتی ہے اور محدثین نے کس انداز سے کلام کیا. تو معلوم ہونا چاہیے کہ محدثین نے اس حدیث پر 4 حیثیت سے کلام کیا ہے. نمبر 1، اس کی اسنادی حیثیت. نمبر 2، روایتی حیثیت. نمبر 3، متنی حیثیت. نمبر 4، مصداقی حیثیت. چاروں اعتبار سے گفتگو کرتے ہوئے اس حدیث کو اول وہلہ میں سائل نے ضعیف پیش کیا ہے. گویا 4 اعتبار سے یہ حدیث متکلم فی ہے. اسنادی حیثیت سے اس طرح اس پر کلام ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی قرہ ابن عبد الرحمن ہے، اور قرہ ابن عبد الرحمن متکلم فی ہیں. بعضوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا قرہ کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف بنے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ قرہ ابن عبد الرحمن کو اگرچہ بعضوں نے ضعیف کہا ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں ان کے متعلق صدوق لہ مناکیر کے الفاظ استعمال کیے، یعنی بعضوں نے ان کی تائید و توثیق بھی کی
اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے استشہاد میں یعنی شاہد کے طور پر دوسری حدیثوں سے جوڑ کر قراء کی روایتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح بعض محدثین جنہوں نے اپنی کتاب میں صحیح حدیثی نقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، مثلا ابن حبان ہے، ابو عوانہ ہیں، ان لوگوں نے قراء کی روایتیں لی ہیں اور اس حدیث کو بھی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے، نقل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قراء پر اگرچہ ضعف کا قول ہے محدثین کے نزدیک، لیکن اگر بعضوں نے تضعیف کی ہے تو بعضوں سے اس کی توثیق بھی منقول ہے۔ آپ دیکھیے امام احمد نے اپنی مسند میں، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں، نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں، ابو عوانہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں، سب نے اس روایت کو نقل کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں صحیح کو ہی لانے کا اہتمام کیا اور یہ قراء ابن عبد الرحمن سے منقول ہے، پھر بھی ان لوگوں نے اپنی صحیح میں، اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ تو ایک اجمالی جواب تھا، تھوڑی سی تفصیل یہ کر لیجئے اور اندر جائیے کہ قراء ابن عبد الرحمن کے بارے میں ایک بات معلوم ہوئی کہ حافظ ابن حجر نے ان کے لیے صدوق کا لفظ استعمال کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ماہرین رجال نے قراء ابن عبد الرحمن کو اثبت الناس فی الزہری کہا ہے، یعنی زہری کے شاگردوں میں قراء ابن عبد الرحمن سب سے زیادہ مضبوط راوی اور قابل اعتماد راوی مانے گئے، اور یہ روایت قراء نے زہری سے ہی لی ہے۔ تو اگر کسی درجے میں قراء پر ضعف کا الزام تھا تو دوسرے شیوخ سے لینے میں وہ الزام تو، وہ ضعف تو حارج بن سکتا ہے، لیکن زہری سے روایت کے لینے میں یہ ضعف نہیں رہ جائے گا اور یہ باقی نہیں رہ جائے گا، بلکہ اثبت الناس فی الزہری کے جملے کی وجہ سے اور اس خصوصیت کی وجہ سے قراء کا ضعف ختم ہو جائے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب راوی ضعیف ہو لیکن کسی کی متابعت اسے نصیب ہو جاوے تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سعید ابن عبد العزیز نے قراء ابن عبد الرحمن کی متابعت کی ہے، جیسا کہ نسائی میں، امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں نقل کیا ہے۔ تو سعید ابن عبد العزیز کی متابعت سے قراء متفرد نہیں رہے، اس لیے قراء پر کی جانے والی جرح مؤثر نہیں ہوگی۔ اور رہ گئی بات سعید ابن عبد العزیز کی کہ یہ کیسے ہیں، تو حافظ نے تقریب ہی میں لکھا ہے، اپنی تقریب میں لکھا ہے کہ ثقۃ امام سواہ احمد بالاوزاعی وقدمہ ابو مسہر لیکنہ اختلط فی آخر عمرہ، یعنی اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حافظ فرماتے ہیں کہ سعید ابن عبد العزیز ثقہ ہیں، امام احمد ابن حنبل نے اوزاعی کے برابر مانا ہے، اور امام اوزاعی کی حیثیت مسلم ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس سے بھی زیادہ۔ ہاں اتنی بات ہے کہ آخر عمر میں حافظے میں اختلاط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور اس عمر میں چل کر
خود وہ روایتوں کے بیان کرنے سے احتیاط کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حافظ کی تحقیق کے مطابق سعید ابن عبدالعزیز ثقہ ہیں، معتبر ہیں، اور یہی نہیں بلکہ بخاری شریف کے علاوہ صحاح ستہ میں سعید ابن عبدالعزیز کی روایت پائی جاتی ہے، اور امام بخاری نے بھی سعید ابن عبدالعزیز کی روایتیں لی ہیں، گو کہ صحیح بخاری میں نہیں لیکن الادب المفرد میں ان کی روایت کی تخریج کی ہے۔ اور سعید ابن عبدالعزیز کا کچھ طویل حال دیکھنا ہو تو حافظ ابن حجر کی تہذیب التہذیب میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کی کتابوں میں سعید ابن عبدالعزیز ایک جلیل الشان محدث ہیں، اور ان کا حافظہ بھی معتبر، ان کی شخصیت بھی معتبر، ثقہ اور حجت ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ آخری عمر میں چل کر ان کا حافظہ متاثر ہو گیا تھا، لہذا اس زمانے کی روایتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، اس سے پہلے کی ساری روایتیں معتبر ہیں۔ اب جہاں یہ علم نہیں ہے کہ یہ روایت کب کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عمر پر اس کو بلا بنیاد محمول نہیں کریں گے۔ اور یہاں تو صرف اتنی سی بات بتانی ہے کہ سعید ابن عبدالعزیز نے قرہ ابن عبد الرحمن کی متابعت کی ہے، اور قرہ ابن عبد الرحمن گو متکلم فی ہیں، لیکن اس متابعت کی وجہ سے ان پر کیا جانے والا کلام بھی کل عدم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی حیثیت تھی کلام کی۔ اب دوسری حیثیت پہ دھیان دیجئے کہ روایت موصول، یہ روایتی حیثیت سے محدثین نے اس پر کیا کلام کیا ہے۔ روایتی حیثیت یعنی مجموعہ سند کو دیکھ کر کے یہ حدیث اور یہ روایت بنتی کیسی ہے، موصول بنتی ہے کہ مرسل بنتی ہے۔ پھر یہ کہ روایت کا آخری راوی کون ہے۔ دونوں جزووں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلا جزو ہم نے کہا کہ یہ روایت موصول ہے یا مرسل ہے، یاد رکھیں دونوں طرح منقول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری راوی کون ہے۔ آخری راوی میں ایک راوی تو حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور عبد القادر رہاوی کی ایک روایت میں آخری راوی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب آخری راوی یا تو حضرت کعب ہیں یا حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور یہ روایت موصول ہے یا مرسل ہے۔ ان دونوں کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری راوی حضرت کعب ہوں اور ساتھی حضرت ابو ہریرہ بھی ہوں، اور اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ روایت موصول بھی ہو اور مرسل بھی ہو، دونوں طرح سے آئی ہو، اور دونوں کا جمع ممکن ہے، اور جب تک جمع ممکن ہو اختلاف اضطراب نہیں کہلاتا، اور جو اختلاف تطبیق قبول نہ کرے وہی اضطراب ہوتا ہے، اور وہی باعث قدح اور جرح ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ اختلاف بھی کچھ مضر نہیں ہے، بلکہ بعض علماء مثلاً علامہ نووی نے اپنی کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ روایت الموصول جیدۃ الاسناد، موصول کی روایت اس کی سند بڑی عمدہ ہے، اور جب کوئی روایت موصول ہو، آگے لکھا، اور اس کے ساتھ میں مرسل بھی ہو،
تو دونوں مل کر کے روایت موصول بنتی ہے، اس لیے کہ موصول ہونا ایک زیادتی ہے، راوی کا ارسال کے بجائے وصل سے کام لینا ایک اضافہ ہے، ایک زیادتی ہے، اور ثقہ راوی کی زیادتی معتبر ہوتی ہے، زیادت الثقۃ معتبرۃ مقبولۃ، معتبر ہے یہ۔ اس لیے اگر کوئی راوی مرسل بیان کرے تو یہ روایت میں ایک کمی ہے، موصول بیان کرے تو روایت میں ایک اضافہ ہے، اس کی تکمیل ہے۔ اب جو روایت میں تکمیل ہے، اضافہ ہے اور راوی ثقہ ہے، تو چونکہ ثقہ کی روایت مقبول ہوتی ہے لہذا اس کا موصول ہونا مقبول ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ روایتی حیثیت سے جو نمبر 2 پر کلام ہوا تھا کہ یہ روایت موصول ہے یا مرسل ہے اور حضرت کعب سے ہے یا حضرت ابو ہریرہ سے ہے، یہ اعتراض بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تیسری بات، متن کے اعتبار سے، متنی حیثیت سے یہ شبہہ ہے اور یہ کلام ہے کہ شاید روایت میں اضطراب ہے، اس لیے کہ کسی میں بحمد اللہ ہے تو کسی میں بسم اللہ ہے وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ کل بتلایا گیا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ راوی بھول رہا ہے، کبھی بسم اللہ کہتا، کبھی بذکر اللہ کہتا، کبھی بحمد اللہ کہتا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی اس فن سے ناواقفیت پر مبنی سوال ہے۔ اگر اس اختلاف کو جمع کیا جا سکتا ہے، تطبیق کی جا سکتی ہے، پھر یہ اختلاف اضطراب کا نام نہیں پائے گا، اسے اضطراب نہیں کہیں گے۔ آپ موٹی سی بات یاد رکھیں، کہا جاتا ہے کبھی میٹھا لاؤ، مہمان آ گئے، پھر کہا جاتا ہے جلیبی لاؤ، پھر کبھی کہا جاتا مہمان کا اکرام کرو، چھوڑیے اکرام والی بات، دو ہی کو پکڑیے، میٹھا لاؤ، پھر کبھی کہا جاتا ہے جلیبی لاؤ۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ بولنے والے کی بات میں اختلاف ہے، یہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ تو بولا میٹھا لاؤ عام، اس کے بعد پھر خاص کر دیا جلیبی لاؤ، اور اگر یہ بھی کہہ لو کہ پہلے کہا تھا مہمان کا اکرام کرو، تو 3 بات ہو گئی، تو تیسری بات بھی مخالف نہیں ہے، جمع ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ اکرام کرو بئی معنی کی میٹھا کھلاؤ اور میٹھا میں بھی جلیبی کھلاؤ۔ تو اس طرح سے جب کلام میں تطبیق ہو جاتی ہے تو اختلاف الفاظ کے باوجود بھی وہ کلام اضطراب کا شکار نہیں مانا جاتا ہے۔ یہاں بالکل اسی انداز کی کچھ بات ہے، اور بات کو قریب کرنے ہی کے لیے یہ جلیبی اور میٹھے اور مہمان کی مثال دی گئی ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں فرمایا کہ اصل میں لوگوں نے اس حدیث بسملہ و حمدللہ کو سمجھا نہیں، اس لیے اضطراب کا شبہ ہو گیا۔ اضطراب اس وقت ہوتا جبکہ اس کا جمع ممکن نہیں ہوتا۔ ارے یہاں لے دے کر کے صرف ایک چیز مراد ہے، جیسے مہمان کے قضیے میں ایک چیز مراد ہے اکرام، اب وہ میٹھے سے کرو جلیبی سے کرو، اکرام مقصود ہے۔ ایسے ہی یہاں پر ایک چیز مقصود ہے، بے بسم اللہ، بحمد اللہ، بے ذکر اللہ۔ تو فرمایا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مقصود ہے ذکر اللہ، یعنی انسان کو اپنے ہر کام کی ابتدا ذکر اللہ سے کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی اللہ کا ذکر ہو، چاہے بسم اللہ کی شکل میں ہو، الحمدللہ کی شکل میں ہو، کلمہ شہادت کی شکل میں ہو، کسی اور بھی شکل میں۔ آپ دیکھیے نمازوں کی ابتدا کسی اور لفظ سے ہوتی ہے، بیانات کی ابتدا کسی اور شکل میں ہوتی ہے،
اور بہت مرتبہ بہت سے کام ہوتے ہیں دعا پڑھ کے کرتے ہیں، وہاں کسی اور لفظ سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہر جگہ اللہ کا نام لینے کو سکھلایا گیا، لیکن اللہ کا نام مختلف انداز میں لیا گیا۔ اب شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے، چاہے بسم اللہ سے لو، چاہے الحمدللہ سے، چاہے کسی اور طریق سے۔ اب اس کی شکلیں الگ الگ بتلا دی گئی، کسی میں یہ، کسی میں یہ، کسی میں یہ، تو اس کو اضطراب نہ کہیں گے، بلکہ یہ سب کی سب ایک حدیث ہے۔ اور جب ایک حدیث ہے تو سمجھیے کہ ایک ہی بات ہے، اختلاف اور اضطراب کی کوئی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب اس موقع پر یہ بھی کہتے ہیں کہ منطق کی کتابوں میں، خاص طور پر شرح تہذیب میں اور بھی بعض کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حدیث حمدللہ اور حدیث بسملہ کا یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، کسی میں یہ ہے، کسی میں وہ ہے، تو پھر وہ ابتدا کی تقسیم شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ابتدا حقیقی مراد ہے تو کہیں عرفی مراد ہے، کہیں اضافی مراد ہے، پھر اس میں یہ مراد ہے اور اس میں وہ مراد ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ مختلف تقسیمات کر کے کسی کو کسی پر محمول کر کے پھر وہ ذہن صاف کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں یہ حدیث سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ صحیح بات ہے کہ تعارض ہے ہی نہیں، تعارض اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا نام لینا مقصود ہے، وہ چاہے آپ کسی بھی شکل میں لیں، اس لیے کہیں راوی نے کوئی لفظ بتا دیا، کہیں راوی نے کوئی لفظ بتا دیا۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ اس حدیث پر مصداق کے اعتبار سے کلام ہوا، اس حدیث پر مصداق اور مراد کے اعتبار سے کلام ہوا ہے۔ مصداق مراد یہ ہے کہ اگر حدیث بسملہ پر عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے، اور اگر الحمدللہ والی حدیث پر عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ ہونی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کیا مصداق ہے حدیث کا اور کس طرح اس پر عمل کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حدیث اس طرح مصداق و مراد و مفہوم کے اعتبار سے متعارض ہو، ناقابل عمل ہو، وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، وہ حدیث مقبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن پچھلی گفتگو سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اعتراض اور یہ شبہہ بھی محض اسی بنیاد پر کہ ان چند حدیثوں کو الگ الگ حدیثیں لوگوں نے مان لی، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ سب مل کر کے ایک ہی حدیث سے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے فیض الباری میں یہ فرمایا ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا موقع کی مناسبت سے، یا تو ذکر اللہ کہا ہوگا کہ لا یبدأ فیہ بذکر اللہ، پھر راوی نے سمجھانے کے لیے کسی موقع پر بے بسم اللہ کہہ دیا، کسی موقع پر بحمد اللہ کہہ دیا، کسی موقع پر کچھ کہہ دیا، اور روایت بالمعنی صحابہ کرام میں رائج تھی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روایت میں کسی اعتبار سے بھی کلام نہیں ہے۔ تو چار اعتباروں سے لوگوں نے کلام کیا تھا، لیکن کسی اعتبار سے کلام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک جماعت مثلا امام نووی ہیں، اور اسی طریقے سے علامہ ابن الصلاح ہیں، یہ حضرات تو اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، اور عینی کی تصریح کے مطابق ابن الصلاح کے نزدیک یہ حدیث تو حسن سے بھی بڑھ کر صحیح بنتی ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ابن الصلاح نے اسے حسن لذات ہی اور صحیح لغیر ہی مانا ہو، الغرض اس حدیث کو ضعیف سے اوپر ان لوگوں نے تسلیم کیا ہے، اور ابن حبان اور ابو عوانہ نے اس کو اپنی صحیح میں تخریج کی ہے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی کتاب میں
صحیحی حدیث لے آئیں گے۔ اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرات اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اس سب کے علاوہ یہ کہ اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو تعدد طرق کی بنیاد پر اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کا ضعف ختم ہو گیا تو یہ حدیث قابل عمل ہو گئی۔ اب اگلی مجلس میں یہ بات کی جائے گی کہ اس حدیث پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما